اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سادات مومنین، آج ہماری گفتگو عمرہ اور اس کے اعمال کے بارے میں ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے جس کی طرف توجہ دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے اگر انسان اس کو صحیح طور پر انجام نہ دے تو اس کا عمرہ باطل بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ کفارہ بھی واجب ہو سکتا ہے۔ سادات مومنین، عمرہ میں 7 چیزوں کا انجام دینا واجب ہے۔ سب سے پہلے احرام کا باندھنا، دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، تیسرے نمبر پر نماز طواف پڑھنا، چوتھے نمبر پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، 5ویں نمبر پر تقصیر کرنا، اب 6 نمبر پر طواف النساء کرنا اور 7ویں نمبر پر نماز طواف النساء کو پڑھنا۔ یہ طواف النساء ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمارا برادران اہل سنت کے ساتھ اختلاف ہے۔ برادران اہل سنت کے ہاں طواف النساء نہیں ہے، لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا ہماری فقہ میں طواف النساء کا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص طواف النساء نہیں کرتا اس پر حق کے زوجیت ختم ہو جائیں گے، یعنی جو اس کی زوجہ ہے وہ مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اگر عورت طواف النساء نہیں کرتی تو عورت کے لیے اس کا خاوند حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے طواف النساء کا کرنا بہت ضروری ہے، ہر حال میں طواف النساء کو انجام دینا چاہیے۔ اگلی بات جس کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ کرنا شرط ہے وہ احرام کے باندھنے کے بارے میں ہے۔ اب فقہ میں 5 مقامات بیان کیے گئے ہیں کہ ان جگہ سے آپ احرام کو باندھ سکتے ہیں، لیکن ہم صرف 2 کو ذکر کریں گے کیونکہ ہمارا زیادہ تر تعلق ان 2 میقات سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سادات مومنین یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ 100% ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی فلائٹ مدینہ کی لیں۔ پاکستان سے یا اور کسی کنٹری سے بھی جب ہم عمرے کے لیے جائیں تو ہمیں 100% کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مدینہ میں جائیں۔ مدینہ پہلے جانے سے ہماری بہت سی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو سکتی ہیں، جو آگے چل کر میں عرض کروں گا۔ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ زیارات مکمل کرنے کے بعد جب آپ مکہ عمرہ کے لیے جائیں گے تو جو میقات ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ مدینہ کے ساتھ ہی مسجد شجرہ میقات ہے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، وہ بالکل مدینہ کے ساتھ ہے۔ یعنی یہاں پر اگر آپ مدینے میں آئے ہیں تو میقات تک جانے کے لیے احرام کیونکہ واجب ہے، احرام باندھنے کے لیے آپ کو کوئی پرابلم، کوئی مشکل، کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی۔ اب بالفرض مجبوری ہے اگر آپ کو جدہ کی فلائٹ ملتی ہے تو سادات مومنین یاد رکھیے گا جدہ ایئرپورٹ نہ میقات میں آتا ہے، نہ جدہ شہر میقات میں آتا ہے، اور نہ ہی جدہ شہر اطراف حرم میں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں بزرگان کہ جدہ میقات میں نہیں ہے، جب میقات میں نہیں ہے تو آپ وہاں پر احرام نہیں باندھ سکتے۔ اب اگر آپ جدہ ایئرپورٹ جاتے ہیں تو ضروری ہے آپ وہاں سے جوفہ کے مقام پر جائیں گے جو میقات میں ہے، اور جوفہ جا کر آپ کو احرام باندھنا پڑے گا۔ اب ہو سکتا ہے جب آپ جدہ پر پہنچیں تو آپ کو جن کے ساتھ آپ کی ڈیل ہوئی ہے وہ آپ کو مقام جوفہ پر نہیں لے کر جاتے، کیونکہ جدہ سے جوفہ تھوڑا فاصلے پر ہے، وہ اگر آپ کو نہیں لے کر جاتے اور آپ مجبور ہو چکے ہیں تو یہاں پر فرماتے ہیں آپ منت کی نیت سے احرام کو باندھ دیں گے اور احرام باندھنے کے بعد آپ اپنا عمرہ کو انجام دیں گے۔ تو اس لیے
خدا نہ کرے اگر یہ مصیبت پیش آ جائے تو کوشش کریں، بہتر ہے آپ پہلے مدینہ جائیں، وہاں پر احرام باندھنے میں آپ کو کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں رہے گی۔ اب دوسری بات سادات المومنین، آپ نے احرام باندھ لیا، چاہے آپ نے مدینہ سے باندھا چاہے آپ نے مقام جوفہ سے باندھا۔ فرماتے احرام باندھنے کے بعد مرد حضرات بس چھت والی بس میں سفر نہیں کر سکتے۔ ایام حج میں ایسی بسیں ہوتی ہیں جن کی چھتیں نہیں ہوتی، لیکن عمرے کے ایام میں دنوں میں آپ کو ایسی بس ملنا مشکل ہے۔ تو فرماتے ہیں مرد حضرات احرام باندھنے کے بعد چھت والی بس میں سفر نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں ہمیں یہاں پر رات کے وقت سفر کرنا چاہیے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر رات میں آپ سفر کریں، بے شک چھت والی بس ہو گاڑی ہو آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض مجبوراً آپ کو دن کو سفر کرنا پڑے تو یہاں پر آپ پر ایک کفارہ پڑ جائے گا۔ اگر آپ احرام باندھنے کے بعد چھت والی بس میں سفر کریں گے تو آپ پر ایک کفارہ، آپ نے گوسن کفارہ دینا ہوگی۔ اب آپ مکہ میں پہنچ چکے، آپ نے اپنے عمرے کے باقی اعمال کو انجام دیا۔ یاد رکھے گا اسلامی مہینے میں صرف آپ ایک دفعہ اپنے لیے عمرہ انجام دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ رجب کے مہینے میں گئے مکہ میں عمرہ کو انجام دیا اپنے لیے، اب آپ اپنے لیے دوسرا عمرہ انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ شعبان سے پہلے اپنے لیے عمرے کو انجام نہیں دے سکتے۔ ہاں آپ اپنے والد والدہ دوستوں کے لیے عمرے کو انجام دے سکتے ہیں۔ اپنے لیے آپ اسلامی مہینہ جب تک دوسرا داخل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ عمرہ اپنا انجام نہیں دے سکتے۔ اب یہاں پر اس میں 30 دن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ 13 رجب کو مکہ میں پہنچے، اب آپ جیسے ہی پہلی شعبان آئے آپ اپنا عمرہ انجام دے سکتے ہیں۔ اب آپ جب مکہ میں پہنچ گئے تو مکہ میں پہنچنے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے آپ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو فرماتے ہیں جو سب 3 مقامات ہیں، جو سب سے نزدیک جگہ ہے اس کو مسجد تنعیم جو مشہور ہے مسجد عائشہ کے نام سے، وہاں جا کر آپ احرام باندھیں گے اور اپنے عمرے کو انجام دیں گے۔ آخر میں دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو نقش اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔